اندر بڑی سے بڑی بیماریاں جو ہوا کرتی ہیں، بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اللہ روزے کی برکت سے ان بیماریوں کو ختم کر دیا کرتا ہے۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ روزہ، ہم نے معمولی چیز بنا دیا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اس بات کو کہ ہم نے کام کے لیے روزے کو چھوڑ دیا، مگر روزے کے لیے ہم کام کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کام آپ نہیں کرے، کسی سے ادھار مانگ کے بھی کام چل جائے گا۔ بات سمجھنا میری، میں آپ کو سمجھانا کیا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ پورا سال محنت کیجئے، میں بھی کروں، آپ بھی محنت کریں۔ پورا سال محنت کر کے آپ اتنا ذخیرہ کر لیجئے اپنے لیے کہ جب یہ ماہ مبارک آئے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مسئلہ کیا تھا؟ جب سے یہ روزہ فرض قرار دیا گیا، جب سے قرآن مقدس میں آیت کریمہ نازل ہوئی کہ روزہ فرض ہو چکا، صحابہ نے اپنا ایک معمول بنا لیا۔ پورا سال محنت کرتے، کماتے، جو مالدار صحابی ہوا کرتے وہ اپنے مال کی زکات پہلے ہی نکال دیا کرتے، لوگوں کی مدد جو کرنا ہوتا وہ پہلے کر دیا کرتے۔ ماہ مبارک کا چاند نظر آتا، مصلی لے کر وہ مسجد کی طرف دوڑا کرتے۔ وہ جانتے تھے اس بات کو کہ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، خدا کی قسم یہ بخششوں والا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ۔ میرا نبی کہہ رہا ہے، تیرا نبی کہہ رہا ہے، اور چلو کوئی اور کہے تو میں نہ مانوں، کوئی اور کہے میں نہ مانوں، لیکن یار میں اس کی بات کر رہا ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے پورے سچ اور حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ اس نبی نے میرے نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ہے، تمہارے آقا نے فرمایا، مدینے والے نے فرمایا، یار مدینے والے نے، یار سمجھو نا، اس نے فرمایا ہے خدا کی قسم میدان محشر میں اشارہ ہوگا، اے اللہ اس سے بخش دے، میرے نبی کا اشارہ ہوگا، اللہ اسے بخشتا چلا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، اس نبی نے فرمایا ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ ہم آزاد ہو رہے ہیں، ہم ہو رہے ہیں آزاد جہنم سے، بلکہ میں تو یوں کہہ لوں، برا مت مانیے گا، جہنم میں جانے والے سب سے زیادہ کام ہی ہم رمضان میں کرتے ہیں۔ سب سے پہلا تو ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، روزہ۔ ایک روزہ جو انسان چھوڑتا ہے نا، اصل میں حدیث پاک پڑھا ہے، ایک روزہ جو چھوڑ دیتا ہے ساری زندگی وہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھے۔ میں نہیں کہہ رہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، میں اپنے نبی کی بات کہہ رہا ہوں، ایک روزہ اگر ہم رمضان کا چھوڑ دیں، اس روزے کی قضا جو ہے غیر رمضان میں ہم کر تو لیں گے، لیکن ایک روزے کا ثواب اگر ساری زندگی بھی ہم روزہ رکھیں تو رمضان کے روزے کے برابر ثواب نہیں مل سکتا۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا بڑا مہینہ، اور ہم نے چائے کی لاریوں پہ کھڑے ہوئے، چائے کی دکانوں پہ چائے پی رہے ہیں، فضیلتیں معلوم ہیں، سب کچھ ہے، اور بیٹھے بیٹھے ٹھٹے لگا رہے ہیں، بہت عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اور خود روزہ چھوڑے پڑا ہوا ہے، اور لوگوں کو گیان بانٹ رہا ہے، لوگوں کو گیان دے رہا ہے، اور خود اس پہ عمل نہیں۔ رحمتوں والا مہینہ، یہ رحمتوں کے دن ہے، یہ 10 دن رحمتوں کے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آپ کو آپ کی قبر کی تیاری خود کرنی ہے، مجھ کو قبر میں حساب و کتاب مجھے خود دینا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ میری اولادیں میرے پیچھے ہیں تو میرے لیے بخشش کرتی رہیں گی، دعائیں کرتی رہیں گی۔ کیا تعلیم دی ہے تم نے اپنی اولادوں کو؟ کیا سکھایا ہے تم نے؟ میں مسجد کے اندر کھڑا ہوں، جھوٹ نہیں بولوں، جھوٹ بولوں جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو صحیح قرآن پڑھنا بھی نہیں سکھایا۔
قرآن کوئی معمولی کتاب تھوڑی نہیں ہے. قرآن اور رمضان کا تو رشتہ ہے، رشتہ ہے قرآن اور ماہ رمضان کا. ہم نہیں سمجھتے، ہم یوں سمجھتے مر جائیں گے ہمارے پیچھے جو ہے اولادیں پڑی، رشتے دار پڑے. ارے بھائی کسی کو ٹائم نہیں ہے. مانو میری بات، آج کل کا دور ایسا ہے، رشتے دار کو چھوڑیے، سگی اولاد جو ہمارا اپنا خون ہے، جسے ہم نے پال پوس کے سینچ کے بڑا کیا. بات سمجھ آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی ہو تو بولو، میں کھل کے سمجھاؤں. اپنی قبر کی تیاری ہمیں خود کرنی ہے، اولادوں کے اوپر بھروسہ مت کرو. یہ وہ آج کا دور ہے، 3 دن مشکل سے، وہ بھی میں بتا رہا ہوں 3 دن، اس کے بعد نہیں. 40 دن بہت دور کی بات ہے، سال بھر بہت دور کی بات ہے، ساری زندگی رونا دھونا بہت دور کی بات ہے. 3 دن بھی آج کی اولادیں قبر پہ نہیں جاتی. آج جائیں گی دفنا دیں گی، کل کا دن چھٹی، پرسوں زیارت، پرسوں جائیں گی، اس کے بعد 40ویں دن سیدھا پہنچیں گی. پھر اس کے بعد میں کون باپ تھا، کون ماں تھی، کون چاچا تھا، کون ماما تھا، کون کیا تھا، کوئی مطلب نہیں. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. خدا کی قسم یارو، آؤ نا یار، آؤ نا اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ نا یار. ایک دن لوگ باندھ کے لے کے جائیں گے نا یار. باندھ نہیں جانا چاہتے ہم کو نہیں اچھا لگتا ہے، مرنا اچھا نہیں لگتا. اسلم بھائی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو مرنا اچھا نہیں لگتا، اس کی وجہ ایک ہے، آپ یقین کریں چاہے نہ کریں. ورنہ یار مرنے کا دل کس کو نہیں کرتا؟ جو موت نبی کا دیدار کرا ہے، جو موت کوئی چھوٹی چیز نہیں. موت وہ چیز ہے جس سے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت چہرہ کس کا بنایا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ. میرے اور تمہارے نبی کا ہے نا؟ ہے نا؟ یہ موت تو حضور کا چہرہ دکھا دیا کرتی ہے. موت کس کو پسند نہیں ہے؟ مجھ کو بھی پسند ہے، تم کو بھی پسند ہونی چاہیے، کیونکہ موت کے بعد ہی تو محبوب کا دیدار ہے. موت کے بعد تو محبوب کا دیدار ہے. مگر آج موت اچھی نہیں لگتی. وجہ کیوں اچھی نہیں لگتی؟ اچھی کیوں نہیں لگتی ہے یہ تو سوچو. دنیا داری سر پہ بہت زیادہ رکھ لی ہے، بہت زیادہ دنیا داری ہے. اتنی دنیا داری ہے کہ فلاں کا قرضہ دینا ہے، فلاں EMI بھرنی ہے، لائٹ بل بھرنا ہے، بھاڑا دینا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، شام کو افطاری کا سامان بھی لانا ہے. بہت ساری دنیا داری پال کے رکھی ہے نا. اب اسی دنیا داری کے بیچ میں ہم نے فرض نمازوں کو ترک کر دیا نا. اب ڈر لگ رہا ہے، نمازیں چھوٹی ہیں، قبر میں کیا حساب کتاب ہے نا. موت اچھی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ میں وجہ بتا رہا ہوں آپ کو. ہم اور آپ ان باتوں پہ عمل کر لیں تو موت محبوب لگنے لگے گی، محبوب لگنے لگے گی. ماہ رمضان کے روزے آئے، قدر نہیں رمضان کی، نہیں قدر ہے، رکھ رہے ہیں اور روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولا جا رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی مذاق کیا جا رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، روزہ رکھ کر بھی جو ہے خرید فروخت کے اندر کم و بیشی کی جا رہی ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میرے نبی، کہ جو بندہ روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ جھوٹ نہ چھوڑے، وہ غیبت نہ چھوڑے، وہ ناپ تول میں برابر ہو، جو کمی بیشی ہوتی وہ نہ کرے، یعنی ہر وہ کام کرے جو غیر رمضان میں کرتا ہے. اب آپ سمجھیے میری بات کو، ہر وہ کام کرے جو غیر رمضان میں وہ کرتا ہے. تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یعنی وہ کھانا چھوڑا ہے، پینا چھوڑا ہے تو یوں نہ سمجھے کہ میں اللہ کے لیے کر رہا. یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے، کیا ہوا بھائی روزہ رکھا ہے اور جھوٹ بول لیا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اور کیا ہے بھائی؟ بولے روزہ رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہارے ہمارے اگر یہی حالت ہے ہماری تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں. رب ہمارے روزوں کا محتاج نہیں ہے، نہیں ہے ہمارے روزوں کا محتاج، ہم اس کے محتاج ہیں. اس کے ہم روزہ رکھ کر بھی رب کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اے
اللہ رکھنا میرا کام تھا، قبول کرنا تیرا کام ہے، اترانا نہیں ہے۔ اور اموک روزگار جو ہوتے نا میرے بھائی، برا مت مانیے گا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹوکیں گے، اتھو لوگوں کو لگے کہ بھائی اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اکثر کر کے دیکھا ہے میں نے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور بہت سے لوگ بغیر جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کو جھٹلانے کے لیے معلوم پڑ گیا کہ فلاں بھائی نے روزہ بھی رکھا ہے، معلوم خالی پڑ جائے کہ یہ فلاں نے روزہ، اب اس کے سامنے جا کے ایسے تان کے کھڑے ہوں گے کہ لگتا ہے جنت اسی کے باپ کی ہے، اسی لیے بس یہی ٹھیکیدار ہے۔ اپنی عبادت پر کسی کو شرمندہ مت کرو، منہ پہ مار دی جائے گی ایسی عبادت۔ نبی آخر الزمان فرماتے ہیں میدان محشر میں ایک عبادت گزار کو لایا جائے گا، مثلا یوں سمجھ لیجیے ایک نمازی کو لے کے آیا جائے گا، نمازی آئے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا نمازی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا بتا دے تو نے عبادت کیا کی، تو وہ شخص کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے عبادت کی، تیرے لیے نمازیں پڑھی، تیرے لیے سجدہ کیا۔ اللہ کو دلے کو حال کو جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ، ادھر توجہ کرے، ادھر میری طرف توجہ کرے، مائک کا محتاج نہیں ہوں مائک کا محتاج نہیں ہوں، یہ چل رہا ہے کہ یہ باہر کے لیے، ورنہ اتنی آوازیں نیچے اوپر دونوں سنبھال سکتا ہوں الحمدللہ، اور یہ بھی میرے رب کی دی ہوئی امانت ہے، روزے سے ہوں پھر بھی ایسے بول رہا ہوں، یہ میری جو ہے کوئی خوش نصیبی کی بات نہیں، یہ مدینے والے کا کرم ہو رہا ہے، آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ فرمائے گا کس کے لیے عبادت کی؟ کہے گا مولا تیرے لیے کی، اللہ فرمائے گا نا تو نے میرے لیے نہیں کی، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے رکوع کیا، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے سجدہ کیا، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے قیام کیا، لوگوں نے دیکھا نا، تیری واہواہی ہو گئی نا، اب تو نے جو صلہ لینا تھا تو لوگوں سے لے چکا، لوگوں نے تجھے نمازی کہہ دیا، میرے پاس تیرے لیے کوئی صلہ نہیں ہے کوئی صلہ، اللہ یہ رسول اللہ کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں بھائی، قاری قرآن کو بلایا جائے گا، قاری قرآن کو کہا جائے گا کس کے لیے تلاوت کی؟ کہے گا مولا تیرے لیے کی، اللہ فرمائے گا میرے لیے نہیں کی، تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، دیکھو میں نے اتنی اچھی آواز میں اتنے اچھے انداز میں پڑھتا ہوں، لوگوں نے تیری واہواہی کر لی نا، میرے پاس تیرے لیے کوئی صلہ نہیں، کچھ نہیں، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ مت رکھو، دکھانے کے لیے عبادت مت کرو، کرنا ہے خدا کی قسم للہیت کے ساتھ، صرف اور صرف اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی ذات کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو ایک ناپاک قطرے سے پیدا ہوا، یہی حقیقت ہے ہماری، یہی سچائی ہے ہماری، ہم ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے اور مر کر مٹی میں ملنے والی حیثیت ہے ہماری، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے، کچھ ہمارے پاس دنیا میں جو آج ہے، جو کچھ بھی ہے، بتا دو میرا اپنا ہے کسی کا اپنا؟ ہاں ہے، کچھ بھی اگر اپنا ہے کیا ہے معلوم ہے؟ عبادتیں اپنی ہیں، ریاضتیں اپنی ہیں، روزے اپنے ہیں، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے وہ مال ہمارا اپنا ہے، راہ خدا میں اگر کچھ ہم نے تقسیم کر دیا ہے، غریبوں کی مدد کرتی ہے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کر دیا ہے، بیواؤں کی مدد کرتی ہے، وہی ہمارا اپنا ہے، اور وہ بھی دکھاوے کے لیے نہیں، جو بھی کرو دل سے کرو، دل کے ساتھ کرو، کیوں؟ بس تمہارے دل میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے میں اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اور دنیا والے کوئی اس پر صلہ نہیں دے سکتے ہیں، کوئی دے سکتے؟ آپ 10 روپے مجھ کو دے دو، آپ کے اوپر میں نے آپ کو دیا، میں وہ 10 روپے کا کوئی صلہ دے سکتا ہوں آپ کو؟ کچھ نہیں دے سکتا، میری کیا حیثیت، کیا اوقات ہے، مگر جب اللہ دینے پہ آتا ہے، اللہ دینے پہ آتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے اللہ دینے پہ آتا ہے تو 10 گنا کر کے دیتا ہے، پھر دینے پہ آتا ہے تو 70 گنا کر کے دیتا ہے، اور جب دینے پہ آتا ہے تو 700 گنا کر کے عطا فرماتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 گنا 70 گنا 700 گنا سمجھ میں نہیں آئی ہے نا؟ بہت سے لوگ
سمجھانا ہمیں سمجھانے کے لیے ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، پھر رسول اللہ سمجھا دیتے تھے تو ہم تک بات پہنچ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی جیسی نیت ہوگی، جس کا جیسا حوصلہ ہوگا، نیت ہوگی نا، جس کا جیسا خلوص ہوگا رب کی راہ میں خرچ کرنے کا، اگر 10 والا خلوص دے کر کے دو گے تو اللہ 10 ہی دے گا، اگر 70 والا کر کے دو گے تو 70 دے گا، اور جب ایک ہاتھ سے دو گے دوسرے کو پتہ نہ چلے، یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ چلے تو سمجھ لینا اللہ تعالیٰ 700 گنا کر کے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو لوگ دینے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو بھائی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، رمضان مطلب ہمدردی کا مہینہ۔ آج یہ تو جو بھوک کا جو مہینہ ہے وہ تو جو برداشت کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، مگر حقیقت میں اگر آپ اس کا دوسرا اشارہ سمجھیں تو آپ یہ بھی سمجھیے کہ متقی کی بات الگ ہے، مگر جب انسان کو خود بھوک لگتی ہے تو اسے غریب کی بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ جب ہم بھوکے رہیں گے تبھی تو ہمیں معلوم چلے گا نا یار کہ یار ایک روڈ پہ سونے والا انسان بھی ایک غریب انسان ہے، جسے ہو سکتا ہو کچھ صحیح ڈھنگ سے میسر نہ ہو، اللہ جانے وہ کیا کھاتا ہو کیا نہیں کھاتا ہو، لوگ اس کو کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں۔ انسان جب روزہ رہتا ہے تو جب بھوک لگتی ہے تو غریبوں کا بھی احساس ہوتا ہے۔ ہمارا اسلام ہے ہی یار ایسا، ہمارا پیارا اسلام ایک ایک قدم پہ ہمیں سبق دیتا ہے، ایک ایک قدم پہ۔ بات سمجھ آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ اسلام کوئی چھوٹی چیز نہیں، اسلام وہ ہے جو ایک دوسرے سے بھائی چارہ سکھاتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ ہے کیا یہ بتائیے آپ؟ حالانکہ آج کل لوگوں نے زکوٰۃ کو جو ہے بھیک منگا طریقہ بنا لیا ہے، میں کھل کے بول رہا ہوں، کسی کو برا لگے تو لگے۔ اچھے اچھے گھر والے، آدمی مر گیا، لڑکے جوان ہیں، اور یہ بات دور تک پہنچانا میرے بھائی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آدمی مر گیا، لڑکے جوان ہیں، کماتے کرتے ہیں، وہ بیچاری بیوہ ہو گئی نا، بیوہ ہو گئی تو بولے اب زکوٰۃ فطرہ لے لو، بولے آنے دو، بولے میں تو بیوہ ہو چکی ہوں۔ میری بہن ایسا مت کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے سر کے اوپر تیرے بچے جوان بچوں کو جو ہے متعین کیا ہوا ہے، تیرے لیے زکوٰۃ فطرہ جائز نہیں، کیونکہ تیری اولادیں اس لائق ہیں جو تجھے کما کر کھلا سکتی ہیں۔ زکوٰۃ فطرہ ان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے جن کی اولادیں چھوٹی ہوں اور ان کا بظاہر کوئی ذریعہ نہ ہو آمد کا۔ ایسی عورتوں کے اوپر جو ہے، ایسی بیواؤں کے اوپر جو ہے زکوٰۃ فطرہ جو ہے واجب ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑی نہیں اچھے بھلے ہیں، کٹ مل رہی ہے چلو، زکوٰۃ فطرے کا پیسہ مل رہا ہے چلو، گناہوں میں مت پڑو ورنہ قیامت میں اس کا بھی حساب و کتاب دینا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ راہ خدا میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ مال ہے نا، مال، انما اموالکم واولادکم فتنہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اسلم بھائی میں نہیں کہہ رہا، 28واں پارہ اس میں رب تعالیٰ فرماتا انما اموالکم، بے شک تمہارا مال، واولادکم، اولاد، فتنہ ہے نا، فتنے میں مبتلا کر دیا ہمیں۔ آج ہماری نمازیں گئی مال کی وجہ سے، قرآن گیا مال کی وجہ سے، روزہ گیا مال کی وجہ سے، اور اولاد کی وجہ سے ہم فتنے میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ نہ یہ مال کام آنے والا ہے نہ یہ اولاد کام آنے والی ہے، اور فتنے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر ان سے بچنا ہے، مال کی محبت کو اگر اپنے دل سے نکالنا ہے، کم کرنا ہے، نکال تو نہیں سکتے، چلو کم ہی کرنا ہے، تو اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو گے نا۔ اب کرو گے کہاں؟ حافظ عمر کو دے دو، اب کہو گے سب سے بڑا بھکاری کھڑا ہوا ہے یہاں پر۔ میں بھکاری نہیں ہوں بھائی، میں مال مانگ رہا ہوں مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، میری جیب کے لیے نہیں۔ مسجد مدرسے میں دو گے نا، مسجدوں میں دو گے تو امام جو آپ کے جو نماز پڑھاتا ہے نا وہ پورے محلے کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی امام کو نہیں، مسجد کے اخراجات کے لیے دو گے۔ آج یہ لائٹیں چل رہی ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، گھر کا لائٹ بل آتا ہے تو ٹینشن میں آ جاتے ہیں ہم لوگ،
टेंशन में आ जाते हैं, लाइट बिल कैसे भरा जाएगा। भाई मस्जिद भी तो अपना घर है, मोहल्ले की मस्जिद है, सब लोग अगर सोचेंगे तो मस्जिद का भी तो लाइट बिल आता है। ठीक है, मस्जिद के अंदर पानी वगैरह जो है उसका भी अखराजात है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ये देखो चटाई माशाअल्लाह जिस भाई ने भी लाके दी है, कहाँ से आई है वो मैं नहीं जानता, मगर देखिए आप लोगों को नवी चटाई पर बैठने का मौका भी तो मिल रहा है, ये भी तो किसी ने लाकर दिया है। तो मस्जिदों के अंदर अपनी मस्जिद का भी ख्याल रखो, और बिलखुसूस मदरसों के अंदर मैं हमेशा कहा करता हूँ, जिस मदरसे में बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उन मदरसों का खास करके ध्यान रखो। पता है क्यों? मालूम है क्यों? अगर मदरसे नहीं होंगे तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, अगर मदरसे नहीं होंगे तो इमामत करने वाला कोई नहीं होगा, अगर मदरसे नहीं होंगे तो फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, अगर मदरसे नहीं होंगे। और फिर सुनो सुनो सुनो, बार बार सुनो, अपने मदरसों को अगर हमने आबाद कर दिया तो खुदा की कसम हमने अपने दीन को आबाद रखा है। हाँ, मदरसे जितना आबाद रहेंगे, दीन उतना आबाद